بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ تلاوت کلام ربانی سے مستفیض ہو رہے تھے. یہ وہ قرآن ہے جس کا سننا عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے. اس مقدس کلام کی تلاوت ہم اور آپ سورہ یوسف کی آیتیں سماعت فرما رہے تھے. لیجئے اس سے قبل کہ اپنے معزز محترم مقرر کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اسلاف کرام کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں ایک عاشق رسول کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے قبل ایک بار اور اپنے نوجوانوں سے، دوست و احباب سے ملتمس ہوں کہ جو لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں، گھروں کی زینت نہ بنتے ہوئے جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. لیجئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں جناب سلیم رضا نوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مترنم آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کریں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جم کا ہدیہ دودھ کا نذرانہ پیش کر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك على نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے. یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا، یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ جیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے، ورنہ مجھ جیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے. بے خطر محشر سے گزر جائے گا
جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دعوت پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعت پاک کے چند اشعار ذوق اور شوق کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت رسول
اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت حلیمہ دائی کے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر اور قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا درود پاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ بہت ہی مترنم اور دلکش آواز میں جناب سلیم رضا صاحب سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا وصف ہے قرآن میں جب زلف کا وصف ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نعت پاک کا سلسلہ یہ آج سے نہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ زیبا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیات کو اشعار میں پرونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے حسان رکو منبر سجایا جاتا اور اس کے اوپر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا جاتا عرض کرتے اے حسان یہاں بیٹھ کر تم نعت پاک پیش کرو کہ نعت پاک پڑھنے کا بہت بڑا مرتبہ ہے
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते। लीजिए हमारे मुकर्रर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुभान रजा साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से फरमाए। नारे तकबीर, जरा और झूम कर जी लगाकर मोहब्बत के साथ नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, मजहब इस्लाम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नाते पाक का सिलसिला चला। हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी जुल्फ़े अंबरी को देखते, कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करते। आज इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसन मिनका लम तरक़त ऐन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं देखा। वासन मिनका लम तलकत ऐन वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं। वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li ऐब। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने आपको ऐसा पैदा किया कि तमाम उजूब से पाक व साफ पैदा किया। कान नका कर खुलिकता कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कह दिया जाए तो कोई हरज ना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आपने चाहा। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बारगाह अक़दस में हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु नाते पाक पेश करते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाब की टहनी की तरह झूमते, तबस्सुम फरमाते, दादो तहसीन से नवाजते, दुआओं से नवाजते। और वही नाते पाक अभी पढ़ी जा रही थी, बहुत ही दिलकश अंदाज में, बहुत ही इश्क मोहब्बत में झूम कर अशात पढ़े जा रहे थे। लेकिन आप लोग बहुत ही बखीली से काम ले रहे थे, बहुत कंजूसी से काम ले रहे थे। आपसे पैसा नहीं तलब किया जा रहा था। जब कोई शायर या जब कोई नात ख्वां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कोई शेर पढ़े और वो शेर आपके दिल की गहराइयों को छू जाए, तो अपने लब को खामोश ना रखें, बल्कि अपने लब को जुम्बिश दें और खुदा की तस्बीह और तहलील बयान करें। सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें। आपने माशा अल्लाह कहा, अल्लाह के मासूम फरिश्ते आपके नामा अमाल में नेकियां लिखेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। जिक्र हुसैन की महफिल है, यहाँ खामोश ना बैठे और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की दादो तहसीन से दूसरों की हौसला अफजाई करें। लीजिए, ऐलान के मुताबिक और अपने वादे को मलहूज रखते हुए लीजिए जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और वो मुकर्रर ज़ीशान, फसीहुल लिसान, वाइज़ खुशबयां, खतीब बेमिसाल, खतीब नायाब, जिसका बयान सुनने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। लीजिए, इससे कबल कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मुकर्रर को आपके समातों के हवाले करूं, ज़रा एक बार उन दोस्तों अहबाब से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जलसेगाह में तशरीफ़ लाएं। हाँ, ये बच्चे जो बहुत जल्द साथ देते हैं और जलसे की कामयाबी का जीनत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे मुल्तबिस हूँ कि इधर तशरीफ़ लाएं, ताकि हमारे आने आप लोग तमाम बच्चे इधर तशरीफ़ लाएं, ताकि हमारे जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनके लिए जगह माकूल रह जाए। बहुत ही खामोशी के साथ अदब व एहतराम को मलहूज रखते हुए आज जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो सामने तशरीफ़ लाएं। बहुत खामोशी के साथ, हाँ, बहुत ही अदब व एहतराम और खामोशी के साथ जल्दी बैठ जाएं। हाँ, आवाज़ को बिल्कुल खामोशी बरकरार रखें।
لیجئے اس خطیب ذیشان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ان اشعار کے ساتھ میں اپنے معزز و محترم مقرر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ آپ لوگ خاموش ہو گئے، شاید آپ لوگ زیادہ تھک چکے ہوں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ لیجئے اپنے معزز مقرر کو ان اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ ناگپور کی ایک بہت ہی معزز اور محترم شخصیت، جو ایک طرف عاشق رسول بھی تھے، ایک دوسری طرف سچے اور پکے کامل مسلمان بھی تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں جب جھوم کر انہوں نے اشعار کہا ہے تو الفاظ اس طرح ترتیب پاتے ہیں۔ حضرت توجہ چاہوں گا، ناگپور کے شاعر نے بہت ہی اچھی ترجمانی کی ہے کہ ذکر نبی میں ہو تو زباں بے مثال ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ ذکر نبی میں ہے تو زباں بے مثال ہے، الطیبہ کی سوچتا ہے تو اچھا خیال ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ لیجئے اپنے معزز مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، خاموشی برقرار رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ۔ آئیے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا شفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وكتبنا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأعلانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل میں نے دیکھا کہ اجلاس کے قائم ہوتے ہیں تحت نگاہ عاشقان امام عالی مقام کا سیلاب دور دور تک نظر آ رہا تھا. آج منبر رسول کا رخ بھی بدل گیا. خیر جہاں تک میری نگاہ پہنچ رہی ہے اور حضرات سڑکوں پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی میری محترمانہ گزارش ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے. توفیق سے یہ وقت میسر آتا ہے. آپ بصد احترام محفل پاک میں تشریف لائیں اور جھماجھم برستے ہوئے انواروں اور رحمت کی بارش میں اپنے قلوب کو منور اور مجلہ کریں. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس دن جس کے در دولت کرونی غلام ہے، رات جس کے عرش نساں کی حبسی کرنی ہے. آئے اسی نبی کی بارگاہ میں غلامانہ عاشقانہ انداز میں بابا سے بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صاحب قاب قوسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. ایک مرتبہ اپنے غلامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے اور زکات بھی فرض ہے. اور عالم تو عالم، یہ بات جاہل کو بھی پتا ہے. لیکن قرآن شریف میں ان چاروں عبادتوں کا ذکر ایک جگہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہے. جہاں حج کا ذکر ہے وہاں صرف حج اکیلا ہے. اس سے ملی ہوئی کسی دوسری عبادت کا ذکر اس جگہ پر نہیں. جہاں روزے کا ذکر ہے
آپ میری طرف توجہ دیجیے. جہاں روزے کا ذکر روزہ اس سے ملی ہوئی کسی دوسری عبادت کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن شریف میں جہاں نماز کا ذکر ہے اس سے ملا کے زکات کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ نماز کے ساتھ زکات کے حکم کو ملایا کیوں؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج کو نہیں ملایا، نماز کے ساتھ روزے کو نہیں ملایا، نماز کے ساتھ زکات کو ملایا. کیوں؟ قرآن کا پڑھنا آسان ہے، قرآن کا سمجھنا آسان نہیں. ارے وہ کیا سمجھائیں گے جس کے پاس ایمان کا کنز نہ ہو؟ عربی میں بول دوں جس کے پاس کنز الایمان نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک کنز الایمان خزانہ ایمان. بے شک. تو پہلے آپ زکات کو ذرا غور سے دیکھیے. زکات دھن ودرن کی ایک ایسی پرانی ہے جو غریبی انمولن کے لیے بہت مہتوپورن ہے. آج کل لوگ غریب کو مٹاتے ہیں، مگر میرا اسلام غریبی کو مٹاتا ہے. غریبی مارنا بہت مشکل کام ہے اور غریب مارنا بہت آسان. غریبی جلانا بہت مشکل کام ہے مگر غریب جلانا بہت آسان ہے. آپ بتائیے 100 روپے میں کتنی زکات؟ ارے مدینۃ العلماء ہے، اب زور سے بولو. 100 روپے میں کتنی زکات نکالتے؟ 2.5 روپیہ. 200 میں 5 روپیہ. 400 میں 10 روپیہ. 800 میں 20 روپیہ. تو 20 روپیہ آپ 800 روپے کی زکات نکال کے کس کو دیں گے؟ کسی غریب کو. اور وہ غریب بہت بھوکا ہے. جیسے اس کو 20 روپیہ ملا، ہوٹل میں پہنچا، لاؤ گوشت روٹی، چائے پانی کم، تو 20 روپیہ کھانا کھایا، 20 روپیہ کہاں چلا گیا؟ ہوٹل والے کے پاس. اور ہوٹل والے کو بکرا منڈی سے بکرا خریدنا تھا، اور جب وہ بکرا خریدنے کے لیے گیا تو 20 روپیہ بکرا بیچنے والے کے پاس چلا گیا. اب کیا تھا، وہ دیہات سے کسان آیا تھا، اس نے بکرا بیچا تھا تو 20 روپیہ اس کے پاس گیا. اور بکرا بیچنے والا کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کو کھاد کی ضرورت تھی. اور جب کھیت کے لیے وہ کھاد خریدنے کے لیے گیا تو وہ 20 روپیہ کھاد بھنڈار میں گیا. کھاد بھنڈار والے کو گورنمنٹ سے لائسنس چاہیے تھا، اس لیے وہ 20 روپیہ گورنمنٹ کے ٹریجری میں گیا. اب گورنمنٹ کو اپنے ورکروں کو، نوکروں کو تنخواہیں بانٹنی تھی، اس لیے وہ 20 روپیہ امپلائی کو پہنچا. عید کا دن تھا، سرکاری ورکروں کو کپڑا خریدنا تھا مان لیجئے. اور جب انہوں نے عید کے دن پہ، ایام پہ کپڑا خریدا تو وہ 20 روپیہ کپڑے کے بیوپار کے پاس گیا. دیکھا آپ نے، جب تک وہ 20 روپیہ جیب میں رکھا ہوا تھا، جام تھا، ٹھہرا ہوا تھا، کسی کے کام نہیں آ رہا تھا. اور جیسے اس 20 روپے کو نکال دیا تو غریب کی بھوک مٹ رہی ہے، دکان والے کا گراہک بڑھ رہا ہے، بکرا بیچنے والے کو پیسہ مل گیا، کھاد خریدنے والے کو کھاد مل گیا،
گورنمنٹ کو ٹیکس مل گیا، گورنمنٹ کے سیلری میں لوگوں کو تنخواہیں مل گئی، تو جس پیسے کو دوڑا دیا جاتا ہے وہ وائٹ منی ہے، اور جس پیسے کو روک کے جام کر دیا جاتا ہے وہ بلیک منی ہے۔ بھارت کی بلیک منی کو اگر وائٹ منی میں بدل دیا جائے تو یہاں کی غریبی ختم ہو سکتی ہے، مگر اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے کہ بلیک منی کو روک لیں اور سب کو وائٹ کریں۔ وائٹ منی کی ویلو اب ان کو معلوم ہوئی ہے، آج امریکہ کے سمجھ میں آیا ہے، آج برٹن کے سمجھ میں آیا، آج رشیا کو معلوم ہوا۔ یہ ودیشی ملک اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب کو وائٹ منی چاہیے۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اس لیے کہ جو بات آج امریکہ کو پتا چل رہی ہے، یہ تم سے بہت بیکورڈ ہے، تم بہت فارورڈ ہو، یہ تم سے بہت پیچھے ہیں، تم بہت آگے ہو، اس لیے کہ جس چیز کی خبر آج انہیں ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 برس پہلے مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی امت کو بتا دیا تھا، آج ان کو پتا ہو رہا ہے۔ مگر آپ غور کیجئے کہ جب آپ زکات دیجئے گا تو غریب ہی دیکھنا، مگر غریب میں یہ ضرور دیکھ لینا کہ کہیں وہ سید تو نہیں ہے، کیونکہ سید کو زکات دو گے تو حرام ہے، آل رسول کو زکات دینا حرام ہے، اولاد رسول کو زکات نہیں دے سکتے۔ اب سید سے مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ حسنی ہوں یا حسینی ہوں یا عقیلی ہوں یا عباسی ہوں یا علوی ہوں یعنی فاطمی ہو، کسی بھی قسم کے سید ہوں، اگر ان کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہے تو زکات دینا حرام ہے۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے امت میں شیخ، پٹھان، مغل کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں غریبی کے صورت میں زکات لے سکتے، تو پھر آپ کی اولادیں غریبی کی صورت میں زکات کیوں نہیں لے سکتی؟ پھر یا رسول اللہ کون گارنٹی لیتا ہے کہ سید کے گھر چولہا جلتا رہے گا؟ کون گارنٹی لیتا ہے کہ غریبی سید کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹائے گی؟ تو پھر یہ جب غریبی اور امیری کا فرق، غریبی کسی کو نہیں دیکھتی، نہ شیخ کو دیکھتی، نہ مغل، نہ پٹھان، تو فی الحال رسول کو بھی نہیں دیکھے گی۔ اور پھر امیری غریبی میں یہ ذات پات کا مسئلہ کہاں سے آ گیا سرکار؟ اور پھر یہ زکات کا نکالنا عبادت ہے، اور عبادت اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کا جو مال ہوگا وہ بھی اعلیٰ ہوگا، تو پھر میرے سرکار یہ سیدوں پہ پابندی کیوں کہ میری اولاد زکات نہیں کھا سکتی؟ تو جواب سنو، اس کیوں کا جواب میں خود دینا چاہتا ہوں۔ اگر میرے رسول نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میری اولاد کو زکات دینے سے زکات ادا ہوگی، تو ڈر تھا اس بات کا، ڈر تھا کہ کہیں عاشقان رسول، محبان مصطفیٰ، نبی کے دیوانے، عشق رسول میں جینے اور مرنے والے کہیں زکات کو نکال کے اپنے گھر میں رکھ کے کسی سید کے آمد کا انتظار نہ کریں، محبتاً، تعظیماً، کہ زکات کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور آل رسول کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ تو ڈر ہے اس طرح جب میرے امت کے لوگ میری محبت میں میری اولادوں کو زکات دینے لگیں گے تو پھر میرے امت کے غریبوں کا کیا حال ہوگا، امت کے یتیموں کا کیا ہوگا، امت کے بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسری وجہ سن لو، دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت اچھا کیا میرے نبی نے جو اپنے پریوار کو زکات لینے سے حرام قرار دیا، روک دیا، بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا میرے نبی نے جو اپنے آل رسول کو زکات لینا حرام قرار دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے پریوار کو زکات لینے سے حرام قرار دیا، میں سمجھ گیا تاکہ کوئی دشمن رسول، کوئی دشمن اسلام
میرے نبی پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ مصطفیٰ جان رحمت اسلام کو اپنے پریوار کو چلانے کے لیے چلا رہے ہیں، پریوار کو پالنے کے لیے چلا رہے ہیں، کنبہ پروری کے لیے چلا رہے ہیں اسلام کو۔ نہ، اسلام کو میرے نبی نے پریوار کے لیے نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے چلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کے مشن کو پورے سنسار کے لیے میرے نبی نے چلایا ہے۔ بے شک۔ تو میں ابھی جو آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے واقیم الصلاۃ واتو زکات، یہ زکات کے ساتھ نماز کو، نماز کے ساتھ زکات کو ملایا کیوں؟ اس کی وجہ سنتے چلیے۔ زکات کے ساتھ خدا نے حج کو نہیں ملایا، زکات کے ساتھ نماز کے ساتھ روزے کو نہیں ملایا، نماز کے ساتھ زکات کو ملایا کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھوکا ہے اور 50 روپیہ اس کو زکات کا مل گیا تو بھوک غائب۔ آپ پیاسے ہیں، 20 روپیہ زکات کا مل جائے، پیاس ختم، تن پہ کپڑے نہیں، زکات کا پیسہ مل گیا، جسم پہ کپڑے آ گئے۔ آپ کی مادی کمزوری ہے، زکات کا پیسہ مل گیا تو مادی کمزوری دور ہو گئی۔ تو توجہ دیجیے گا، زکات کا کام ہے بھوکے جسم کی بھوک مٹانا، پیاسے جسم کی پیاس مٹانا، ننگے بدن کو کپڑا دینا، بے گھر بدن کو گھر بنوا دینا۔ مگر مجھے بتاؤ، کیا نماز پڑھنے سے بھوک ختم ہوتی ہے؟ ارے میں تو سوچتا ہوں بابا، اگر بھوکا حالت نماز میں نماز پڑھے بھوک کی حالت میں، تو حالت نماز میں اس کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز اپنی تمام تر فضیلتوں، رفعتوں، بلندیوں کے باوجود وہ اصلاح بدن بھی کرتی ہے، ایکسرسائز۔ تو بھوک بڑھے گی نہیں؟ اب آپ دیکھیے، نماز بھوک کو نہیں مٹاتی۔ یا ہمارے امامین حضرات ہیں، حضرت حافظ و قاری ابرار رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شبیر حسن صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اپنے مسجد میں یہ اس طرح کا اعلان کر سکتے ہیں کہ آؤ سنیو نماز پڑھو، جب ظہر کی نماز پڑھو گے تو ٹوپی ملے گی، فجر کی نماز پڑھو گے تو کرتا ملے گا، عصر کی نماز پڑھو گے تو لنگی ملے گی، مغرب کی نماز پڑھو گے تو بنیائی ملے گی، عشاء کی نماز پڑھو گے تو جو نہیں ہے وہ ملے گا؟ نہیں، نماز پڑھنے سے روٹی نہیں ملے گی، نماز پڑھنے سے کپڑا نہیں ملے گا، نماز پڑھنے سے گھر نہیں بنے گا، نماز پڑھنے سے پانی نہیں ملے گا، اور زکات لینے سے سب ملے گا۔ تو تمہارے پاس، ہمارے پاس دو چیز ہے، توجہ چاہتا ہوں، دو چیز ہے، ایک ہے ہمارا جسم، تمہارا جسم، اور ایک ہے تمہاری روح۔ کبھی ایک میرا جسم ہے، ایک میری روح۔ یاد رکھنا، کبھی میرا جسم بھوکا ہوتا ہے تو کبھی ہماری روح بھوکی ہوتی ہے۔ تو اگر تجھے بھوک مٹانی ہے تو تجھے زکات چاہیے، پیاس مٹانی ہے تو تجھے زکات چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روح اور ہمارے جسم دونوں کی ضرورتوں کو قرآن میں اس طرح سے اکٹھا کیا ہے کہ اگر تو بھوکا ہے تو زکات لے لے، اگر تو پیاسا ہے تو زکات لے لے، اگر تجھے کپڑا چاہیے تو زکات لے لے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میرا جسم بھوکا پیاسا ہو تو ہمیں زکات چاہیے، اور جب میری روح بھوکی پیاسی ہو تو نماز چاہیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ بے شک شریر کی رکشا کرنی ہے تو زکات لینا ہوگا، آتما کا شدھیکرن کرنا ہے تو نماز پکڑنا ہوگا۔ اب آپ بتائیے، تو یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہو گئی کہ سید کو زکات نہیں دے سکتے، سید کو زکات لینا حرام، وہ غریب ہو تب بھی، چاہے آل رسول غریبی ریکھا کے نیچے ہو
शोषित हो, नेग्लेक्टेड हो, भोजन का साधन नहीं, तब भी ज़कात नहीं दे सकते। और आले रसूल के अलावा हमारे तुम्हारे बीच में, आले रसूल के अलावा इस उम्मत में जो गरीब है वो ज़कात लेने के लिए सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि हक है, वो दबा के ले। इसलिए कि जब कोई गरीब किसी अमीर से ज़कात लेता है तो ये अमीर बेएहसान है, क्योंकि अगर गरीब ज़कात ना ले तो वो दे नहीं पाएगा, और जब दे नहीं पाएगा तो जहन्नम में जाएगा। तो गरीब ने उसको जहन्नम से बचा लिया और फरीजे को अदा करवा दिया। एक बात बताइए, उम्मते रसूल ज़कात ले सकती है ना? और आले रसूल? ठीक से बोलो, हम ज़कात ले सकते हैं ना गरीबी की सूरत में? आप ज़कात ले सकते हैं गरीबी की सूरत में? और क्या आले रसूल भी ज़कात ले सकती है गरीबी की सूरत में? तो अब आप बताइए, डिसाइड कीजिए कि हम और तुम आले रसूल की तरह हुए क्या? तो इन दरीदा दहनों से पूछो कि जब उम्मते रसूल आले रसूल की तरह नहीं तो फिर रसूल की तरह कैसे, रसूल की तरह कैसे हो जाएगी? मैं उम्मत की पोजीशन बताऊं? उम्मत का बड़ा मजा है, बड़े मजे में ये उम्मत है, इसलिए कि आले रसूल के अलावा इस उम्मत में जो अमीर है वो देता है और जो गरीब है वो लेता है। अमीर देता है, गरीब लेता है, आले रसूल के अलावा। और आले रसूल सिर्फ देता है, लेता नहीं, सिर्फ देता है, लेता नहीं। आले रसूल सिर्फ देता है, लेता नहीं। और आले रसूल के अलावा इस उम्मत में जो अमीर है वो देता है, गरीब है तो लेता है। आले रसूल सिर्फ देता है, नवाजता है, करम और नजर की नजर फरमाता है, लेता नहीं। तो आले रसूल पर साहिब नसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, मगर लेना, सैयद को नसाब होने की सूरत में देना फर्ज है मगर लेना, गरीब नवाज पर नसाब होने, साहिब नसाब होने की सूरत में देना फर्ज है मगर लेना, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी पर साहिब नसाब होने की सूरत में देना फर्ज है मगर लेना, मौला अली पर साहिब नसाब होने की सूरत में देना फर्ज है मगर लेना, मेरे नबी पर साहिब नसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है मगर लेना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे नबी का न लेना है न देना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने ज़कात दिया ही नहीं, मेरे नबी पर ज़कात फर्ज ही नहीं। अब तो मान जा कि वो तेरी तरह नहीं है। यही तो मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये बंद दरवाजे सिर्फ नाम के बंद ना रह जाए, हकीकत में बंद हो जाए। अरे आप कुछ बोलिए भाई। मेरे नबी ने ज़कात दिया ही नहीं। नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ी, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया। ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने ज़कात नहीं दिया। 3 किया, तवज्जो चाहता हूं, 3 किया और 1 का हुक्म दिया। ज़कात का मेरे नबी ने हुक्म दिया, ज़कात दिया नहीं। और नमाज पढ़ी आपने, रोजा रखा आपने, हज किया आपने, मगर ज़कात का सिर्फ हुक्म दिया, किया नहीं, ज़कात दिया नहीं। और एक चीज हम वजन लफ्ज पे बोल दूं, खुदा की बारगाह में लेके चलूं, खुदा की जात को अगर देखा जाए गौर से तो खुदा ने एक किया भी है और करने का हुक्म दिया भी है। अरे मूड बनाओ मेरे भाई, सुन्नी कहीं खामोश बैठे, ताज्जुब हो रहा है मुझको। खुदा ने एक किया और करने का हुक्म भी दिया। रसूल पाक ने 3 फराइज अदा किए मगर 1 को किया नहीं, करने का हुक्म दिया, वो है ज़कात। और खुदा ने 1 किया, करने का हुक्म भी दिया। अब आप पूछेंगे वो क्या है, तो मैं सीरियल बाय सीरियल आपको बता दूं। वो जरा तवज्जो चाहता हूं, गहराई में ले जाना चाहता हूं। होश से एक एक लफ्ज बोलूंगा, होश से आप सुनिएगा कि देखो खुदा इबादत से पाक है,
وہ کسی کی عبادت کرتا نہیں، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات ہے۔ عبادت اس کی جس کا کوئی خدا ہو، کیونکہ عبادت خدا کے لیے، معاذ اللہ خدا کا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے وہ عبادتوں سے پاک ہے، روزے سے پاک ہے، نماز سے پاک ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک چیز کیا ہے جسے خود خدا نے کیا اور کرنے کا حکم بھی دیا۔ جب علماء کی بارگاہ میں نے توجہ کا کرم حاصل کرنا چاہا تو قرآن کی آیت نشاندہی کرتی ہوئی نظر آئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھی نہیں، نماز سے پاک ہے کیونکہ اس کا کوئی خدا نہیں، مگر جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے، سبحان اللہ سبحان اور حکم کیسا دے رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے، درود پڑھنا پروردگار کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ یہ سنت الہیہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اور قریب آ کے سنو، یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں میرے نبی جب قرب الہی میں ہوئے تو خدا کو آپ نے سلام نہیں کیا، خدا کو میرے نبی نے سلام نہیں کیا، کیونکہ السلام علیکم اس کا معنی کیا ہوا، سلامتی ہو تم پر۔ ہم نے دعا دیا، ہم نے دعا دی، توجہ چاہوں گا، ہم نے دعا دی آپ کو السلام علیکم، اب ہم نے دعا دے دی، اب خدا آپ کو شفا دے گا، خدا آپ پر کرم کرے گا، خدا آپ پر رحمت کی نظر قدرت فرمائے گا، اس لیے کہ میرا خدا ہے۔ ہم رب سے دعا مانگتے ہیں اور نبی نے سلام اس لیے نہیں کہا خدا سے کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور دعا خدا سے مانگی جاتی، تو خدا خود خدا ہے، اس کے لیے کون سی دعا ہے، اس کے لیے کون سی سلامتی ہے؟ اسی لیے میرے نبی نے خدا کو شب معراج میں سلام نہیں کی، خدا نے خود میرے نبی پر سلام بھیجا اور فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تم پر سلامتی ہو، اے محبوب تم پر سلامتی ہو۔ راز کھولنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، یہیں پر بات ختم نہیں ہے، آگے دیکھو وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یہ لفظ حضور جب میری نظر سے گزرا تو میں کنفیوز ہو گیا۔ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نبی پر تو سلام ٹھیک تھا مگر یہ صالحین کی جماعت کون ہے؟ واہ اور اللہ پر عباد بندہ، صالحین کی جماعت پر بھی، نبی پر بھی سلام نماز میں اور صالحین کی جماعت میں بھی، تو اب پتہ لگانا ہوگا کہ یہ صالحین کی جماعت کون ہے، کہ نماز میں ہم نبی پر بھی سلام بھیجیں اور نبی نماز میں ہم صالحین پر بھی جب سلام بھیجیں گے تب ہماری نماز مکمل ہوگی۔ تو یہ صالحین کی جماعت ہے کون سی؟ تو قرآن نے بڑھ کے رہبری کر دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعم اللہ، اللہ کا انعام ہے انہی راستوں پر، انہی لائنوں پر، انہی طریقوں پر کہ نبی پر خدا کا انعام ہے تو درجہ نبوت سمجھ میں آ رہا ہے، صدیقین پر خدا کا انعام ہے، صدیقین صحابہ کی جماعت ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، شہداء پر خدا کا انعام ہے، شہیدوں کی جماعت سمجھ میں آ رہی ہے، مگر یہ صالحین کی کون سی جماعت ہے؟ تو سنو، صالحین میں غوث اعظم داخل ہے، صالحین میں قطب داخل ہے، صالحین میں ولی داخل ہے، صالحین میں اولاد رسول داخل ہے، اہل بیت اطہار داخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی پر بھی سلام بھیجتے ہیں، غوث اعظم پر بھی سلام بھیجتے ہیں، غریب نماز پہ بھی سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ جب تک ہم نماز میں نبی پر سلام نہ بھیجیں ہماری نماز نہیں ہوگی، اور جب تک ہم نماز میں صالحین پر جماعت نہ سلام نہ بھیجیں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ. بے شک تو وہ ہے ایک خدا نے کیا وہ درود پاک ہے، رسول پاک نے حکم دیا کیا نہیں وہ صرف زکات، وہ زکات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی نے صرف زکات کا حکم دیا کیا نہیں، اور تم کہہ دو کہ اگر ہم زکات نہیں دیں گے تو فوراً کافر ہو جاؤ گے. صاحب نصاب ہونے کی صورت میں منکر کافر ہے. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مانعین زکات نے جن لوگوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، صدیق اکبر نے کیا کیا؟ آپ نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ کے نکیل کے برابر رسی کے مقدار زکات ہے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، اور اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے. تو زکات پر شدت بھی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی نے زکات نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رسول نے زکات کیوں نہیں دیا یہ سمجھانا بہت ضروری ہو گیا کہ میرے نبی نے زکات کیوں نہیں دیا. اس کی بہت ساری مصلحتوں میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے، توجہ دیجیے گا، بہت ساری مصلحتوں میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے، اور وہ مصلحت میرے نبی نے خود ہی بتا دیا کہ اے امتیو تم زکات دو. کیوں؟ تاکہ تمہارے مال کا جو میل ہے وہ میل نکل جائے. یہ تو عام بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا زکات دو تاکہ مال کا تمہارے میل نکل جائے. تو پتہ چلا زکات کیا ہے؟ وہ ہمارے مال کا میل ہے. ہمیں بزنس کرنے میں، دھندا کرنے میں، مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، لینے دینے میں، الٹا سیدھا جانے انجانے میں غلطی ولطی ہو گئی ہو، کچھ مکس ہو گیا ہو، کچھ خطا ہو گئی ہو، تو اب تو زکات نکال دے. توجہ دیجیے گا، تو اب تو زکات نکال دے تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے. تو بزنس کرنے والوں، دھندا کرنے والے بیپاریوں، تم زکات دو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، تمہارے مال کا میل نکل جائے. مگر اے میرے پیارے حبیب، تم زکات نہ نکالو، اس لیے کہ یہ رسول تمہارا مال تو ایسا مال ہے کہ جس میں میل نہیں ہے. آپ کے مال میں میل ہی نہیں ہے تو پھر زکات کہاں سے؟ زکات اس وقت ہو جب مال میں میل ہو، اور جب مال میل ہی نہیں ہے تو پھر زکات کا. آپ ایک بات بتائیے کہ مثال کے طور پر میں نے زکات نکالا اور زکات نکال کے اپنے بیوی کو دے دیا تو کیا زکات ادا ہو جائے گی؟ بیوی کو دینے سے اگر زکات ادا ہوتی تو لوگ زکات باہر دیتے کاہے کو؟ سب لوگ اپنے گھر میں نہ دیتے، ہر سال بھر میں گہنے پہ گہنا تیار ہوتا. تو بیوی کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی، بیٹے کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی، بیٹی کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. اس لیے کہ زکات اگر ان کو ہو جائے تو گھر کا مال تو گھر ہی میں. اور ایک بات اور سن لو، یاد آ گیا، غلام کو بھی دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. غلام، میں نوکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوکر میں اور غلام میں فرق ہے. نوکر غلام نہیں ہے، نوکر اور ہے، غلام اور ہے. غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. نوکر اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی نوکر کو بلایا اور آپ نے کہا کہ میں 500 روپیہ تجھے دوں گا، تو اس نے کہا میں 5 دن اپنا ٹائم تجھے دوں گا. تو وہ بھی تو کچھ دے رہا ہے. آپ نے 500 روپیہ دیا تو اپنا ٹائم دیا، تو پھر وہ غلام کہاں رہا؟ غلام کب ہوتا ہے؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ آج دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے. غلام اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسلامی جہاد ہو، خلیفۃ المسلمین، سلطان المومنین، امیر المسلمین کے حکم سے اسلامی جہاد ہو. اسلامی جہاد میں جو پکڑا گیا ہو، پکڑ کے دربار خلافت میں پیش کیا گیا ہو، پھر وہ بیچا گیا ہو، اس کو آپ نے خریدا ہو، وہ غلام ہے. بولا کرو میرے بھائی. ارے قطعاً ہم یہ خیال لے کے نہیں جائیں گے کہ آپ اتنے سیدھے ہیں کہ سبحان اللہ بولنا نہیں جانتے. تعجب کی بات ہے. اور میں یہاں تقریر بول کے کھاٹ پہ چلا جاؤں، آپ اپنے گھر پہ چلے جائیں اور وہاں چارپائی پر لیٹ کے بولے سبحان اللہ، تو اس سے یہاں کا حق تھوڑی نہ ادا ہوگا. سنی کا جذبہ ہمیشہ طوفان کی طرح رہتا ہے. تو پھر آپ میں سردگی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
درود پاک باواز بلند اللهم صل وسلم دائما صلی اللہ علی النبی الامی وسلام علیک والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا. تو آپ سمجھ گئے غلام اس کو کہتے ہیں جو پکڑ کے آئے اور وہ بیچا جائے دربار خلافت سے، وہی غلام ہے. تو اس کو آپ نے جب خریدا تو اس کے آپ مالک، اس کے سر سے پیر تک آپ مالک، اس نے جو ٹوپی کرتا پہن رکھا ہے اس کے آپ مالک، اس کے جیب میں جو پیسہ ہے اس کے بھی آپ مالک. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ نکال کے اپنے غلام کو دیا تو جب تک وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس تھا تب بھی آپ اس کے مالک، اور جب وہ پیسہ غلام کے پاس پہنچ گیا تب بھی آپ ہی اس پیسے کے مالک. تو جب تک ملکیت بدلے گی نہیں تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جب تک مالک چینج نہ ہو جائے اور غلام کو دینے سے ملکیت باہر نہیں ہوتی. توجہ دیجیے گا، کیونکہ غلام کا سارا پیسہ میرا ہے اور وہی پیسہ جب غلام کے پاس چلا گیا تب بھی تو میرا ہی پیسہ ہے، تو زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ تو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا، پیچھے والے زور سے بولے، غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا، غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا. تو جب تم اچھی طرح سے یہ سمجھ گئے کہ غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، توجہ دیجیے گا، اگر تم یہ سمجھ گئے کہ غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو اب اگر میرے نبی پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہوتا تو آخر میرے رسول زکوٰۃ دیتے کسے؟ پوری امت تو مصطفیٰ کی غلام ہے. میرے نبی زکوٰۃ دیتے کس کو؟ ارے ہم ان کے غلام، وہ اماموں کے امام. زندگی ملی تو نبی کے صدقے سے، قرآن ملا تو نبی کے صدقے سے، جان ملی تو نبی کے صدقے سے، روح ملی تو نبی کے صدقے سے، مکان ملا تو نبی کے صدقے سے، دکان ملی تو نبی کے صدقے سے. امام احمد رضا نے تو صرف 2 مصروں میں بتا دیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ سبحان اللہ. تو آخر زکوٰۃ جو کچھ ملا وہ سب انہی کا عطا ہے، انہی کی دین ہے. تو وہ میرے امام، وہ اماموں کے امام، ہم ان کے غلام. تو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ اب اگر سعید کو دیں تو غلام ہے، سعد کو دیں تو غلام ہے، طلحہ کو دیں تو غلام ہے، زبیر کو دیں تو غلام ہے، عمار کو دیں تو غلام ہے، یاسر کو دیں تو غلام ہے، ابو ذر غفاری کو دیں تو غلام ہے. کیونکہ جو میرے نبی کا غلام نہیں، اسلام کی نظر میں وہ مومن مسلمان نہیں. لیکن یہ تو زکوٰۃ کی بات ہے، لیکن جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز. تم لاکھ کہہ کے تھک جاؤ، ارے عبادت کی تو یہ مانتے نہیں، سنیوں کی کیا مانیں گے؟ افضل عبادت ہے وہ سنو، نماز ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. نماز پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، قائم نہیں ہوتی ہے. ہمیں قائم کرنے کے لیے 2 شرط ہونا چاہیے. نماز کو قائم کرنے کے لیے 2 شرط، 2 پلر، دو کھمبا، 2 کھمبے پہ نماز قائم ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک کہ نماز شروع نہیں کرو گے، اسٹارٹ نہیں کرو گے، تب تک شروع نہیں ہوگی. اور جب شروع نہیں ہوگی تو قائم کیسے ہوگی؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی نمازیں پڑھ چکے ہو، پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری ہے. تم نماز کو پڑھتے ہو اور بچاتے نہیں ہو، اور جب بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو قائم کیسے ہوگی؟ تو ایک دن تم نماز پڑھتے بھی رہو اور بچاتے بھی رہو. جب بچاتے رہو گے، بچاتے رہو گے، بچاتے رہو گے تو بچتی رہے گی، بچتی رہے گی، بچتی رہے گی، تو انشاءاللہ ایک دن نماز قائم ہو جائے گی. اب میں ایک بہترین علاج بتاؤں نماز کو بچانے کا.
نماز میں چہرہ جب کعبے کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے، اور نماز میں دل جب مدینے کی طرف ہو تو نماز بچتی ہے۔ یہ نسخہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ہر نماز میں کام آئے گا اور بہت فائدہ پہنچائے گا۔ نماز میں دل مدینے کی طرف رکھو، ایٹومیٹک نماز بچے گی۔ نماز کو بچانا سیکھو، تب نماز جا کے قائم ہوگی۔ اور اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور وہ کیا فرمایا، مزہ آ گیا سن کے۔ فرماتے صلو کما رأیتمونی یصلی، یہ حدیث پاک ہے، صلو کما رأیتمونی یصلی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھو جیسا میں پڑھتے ہوئے تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، نماز ایسا پڑھو جیسا میں پڑھتے ہوئے تمہیں دکھتا ہوں، جیسا نماز کی حالت میں میں تمہیں دکھائی پڑتا ہوں ایسا پڑھو۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز میری طرح پڑھو، لفظ کو پکڑیے گا، نماز میری طرح پڑھو نہیں فرمایا، یا یہ نہیں کہا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو، نہیں، جیسا میں دکھتا ہوں، جیسا تجھے دکھائی پڑتا ہوں، جیسا تیری نظر میں آتا ہوں، جیسا درشت گوچر ہوتا ہے، جیسا تیری نظر میں آتا ہے ایسا پڑھو۔ اگر ہم نبی کی طرح نماز پڑھ پاتے، اگر ہم نبی کی طرح نماز پڑھ پاتے تو لفظ ہوتے صلو کما صلیتو، نماز میری طرح پڑھو، نہیں کما رأیتمونی یصلی، نماز ایسا پڑھو جیسا میں پڑھتے ہوئے تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آج دنیا میں کوئی نبی کی طرح نماز نہیں پڑھتا ہے، سب دیکھنے کی طرح پڑھتے ہیں۔ اب جس کو جیسا نظر آئے وہ ویسا پڑھتا ہے، جس کو جیسا دکھائی پڑے وہ ویسا پڑھتا ہے۔ اب یہ ایک لفظ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، میں توجہ دیجیے گا۔ اے رسول خدا کا کرم ہو، اے اللہ کے نبی آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پر کیوں ڈال دیا؟ میں نے عالم خیال میں پوچھا، اے اللہ کے برگزیدہ رسول آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پہ کیوں ڈیپینڈ کر دیا؟ آپ نے ہماری نماز کو ہمارے نظر پہ کیوں رکھ دیا؟ تو میرے وجدان نے جواب دیا کہ رسول پاک نے تیری نماز کو تیرے نظر پہ اس لیے رکھ دیا کہ رسول سے پر جس کی نظر اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی، اور رسول پر جس کی نظر خراب ہوگی اس کی نماز خراب ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث صاحب ہدایہ نے، علماء جانتے ہیں کہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کے ادا کا کیا طریقہ ہے، اور اسی کے نیچے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ میں نے فقہ کا حوالہ اس لیے دیا کہ سن لو، فقہ میں ضعیف حدیثیں نہیں لکھی جاتی، حالانکہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے۔ ان لوگوں کا تو بہت برا حال ہے، حضور کسی حدیث کو دیکھا ضعیف ہے، کسی حدیث کے بارے میں سنا ضعیف ہے، حدیث تو مانتے نہیں ہو، اہل حدیث ہے۔ اچھا بابا ضعیف حدیث ہے تو کیا ہوا؟ کیا اگر وہ ضعیف حدیث ہے تو حدیث نہیں ہے؟ اگر ضعیف حدیث حدیث نہیں ہے، حدیث اگر ضعیف ہے تیری نظر میں تو کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ تیرے ابا ضعیف ہے تو کیا وہ ابا نہیں ہے؟ ابا ضعیف ہو جائے تب بھی وہ ابا ہے، ابا ضعیف ہے تو بھاری بھاری کام، ابا جب تک جوان تھے تب تک 1 کنٹل چینی کا بورا اٹھا لیا، اب ابا جب ضعیف ہو گئے تو چھوٹا موٹا کام وہ بھی کریں گے، مارکیٹ گئے اور سبزی ترکاری لے کے گھر چلے آئے، چھوٹا موٹا کام تو وہ بھی کریں گے۔ اگر حدیث مضبوط ہے تو علت و حرمت کے فیصلے ہوں گے، قانون سازی ہوگی، قانون بنے گا۔ اور اگر حدیث ضعیف ہے تو چھوٹا موٹا کام جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اس میں ثواب کتنا ہے، اس میں فضیلت کتنی ہے، چھوٹا موٹا کام تو وہ بھی کرے گی۔ اب اگر لکھ کے دو ضعیف حدیث حدیث نہیں تو ضعیف آدمی آدمی نہیں، مگر ضعیف حدیث تھوڑی ہوتی ہے، ضعیف کہہ دینے سے حدیث کی حقیقت تھوڑی ختم ہو جائے گی۔ ضعیف حدیث تھوڑی ہے حضور، وہ تو سند ہے، حدیث ضعیف کبھی ہوتی ہی نہیں، گارنٹی لیتا ہوں۔
حدیث ضعیف ہوتی ہی نہیں، حدیث تو بس حدیث ہے، جو لبہائے رسول سے نکل گئے بس وہ حدیث ہے، یہ بیان کرنے والے ضعیف ہے، یہ بیان کرنے والے ضعیف ہے جو اس کو ضعیف کہا۔ اب جب راوی کے سند کو تم رسول پہ کیوں فٹ کر رہے ہو بھیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ضعیف آدمی آدمی نہیں، اگر ضعیف حدیث حدیث نہیں ہے تو آگے بڑھو۔ اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ اور صاف ہو رہا ہے کہ چاروں مصلح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں مصلح برحق، چاروں مصلح، اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ چاروں مصلح برحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں دکھائی پڑتا ہوں، جیسے میں تمہیں دکھتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہ فرمایا کہ نماز میری طرح پڑھو۔ اگر ہم نبی کی طرح نماز پڑھتے تو چاروں مصلح ایک طریقے پر نماز پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ چاروں مصلح ایک طریقے پر نماز پڑھتے، جہاں حنفی نیت باندھتا وہیں شافعی، اور جیسے مسح کا طریقہ حنفیوں میں ہوتا ویسے شافعیوں میں۔ نماز میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری طرح پڑھو۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم نبی کی طرح نماز پڑھیں تو چاروں مصلح ایک طریقے پر نماز پڑھتے، مگر رسول نے تو نماز کا طریقہ دیکھنے پر رکھ دیا ہے، اسی لیے جیسے حنفی کو نظر آئے حنفی پڑھ رہا ہے، جیسے شافعی کو نظر آئے شافعی پڑھ رہا ہے، جیسے مالکی کو نظر آئے مالکی پڑھ رہا ہے، جیسے حنبلی کو نظر آئے نبی ویسے حنبلی پڑھ رہا ہے، اور چاروں مصلح دیکھنے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اس لیے چاروں مصلح برحق۔ ایک مثال اور میں دے دوں، حج کا زمانہ تھا، مدینہ رسول کی حاضری کے لیے یو پی سے جہاز چلا، راجستھان سے جہاز چلی، اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز کے نگری سے جب جہاز اڑا تو اس پر لکھا تھا غریب نواز جہاز۔ جب ناگپور سے وہ جہاز ایک چلا حج کے لیے تو اس پر نکلا تھا جو ہے تاج الاولیاء سیدنا تاج الدین شاہ کی جہاز۔ ایسے آپ لے لیجئے بغداد سے غوث اعظم کے، مطلب ہر جگہ سے ہر طرح کے جہاز نکلے، نام الگ الگ، راستے الگ الگ، مگر منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، جانا سب کو ایک جگہ ہے۔ حنفی کے راستے الگ ہے، یہ تم کیسے کہہ دیے؟ مگر طریقے سب کے الگ ہو، مگر مقصد چاروں کا ایک ہے، مرہون ملت چاروں کا ایک ہے، اس لیے چاروں مصلح برحق۔ تو ہمارا امام نبی کو دیکھ کے پڑھتا ہے، توجہ دیجئے گا ایک ایک لفظ پہ، ہمارا امام نبی کو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ یہ پانچواں فرقہ ہے جو نبی کو نہیں مولوی کو دیکھ کے پڑھتا ہے، یہ لوگ مولوی کی اقتدا کرتے، اور میرا امام جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو امام المقتدین وہ رسول کے پیچھے نبی کی اقتدا کرتا ہے۔ اور یہ کون سی جماعت ہے جو مولوی ہو کے مولوی کی اقتدا کرتا ہے؟ ان کے مولویوں کا تو عجب حال ہے۔ بہر کیف ایک حدیث میں آپ کو اور بتاؤں، مزہ آ گیا سن کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک، اللہ اکبر، نماز میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک، نماز میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو اب کوئی عاشق رسول چاہے گا کہ میں وہ نماز چھوڑ دوں جس نماز کے ذریعے نبی کے چشم مقدس تک، چشم نبوت تک ٹھنڈک پہنچتی ہو؟ کوئی سنی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کیا یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اس نماز کو چھوڑ دوں؟ وہ عاشق رسول جس کے سینے میں عشق رسول کا سمندر موجزن ہو، پیار کی اگنی لگی ہو، مدینے والے سے عشق کا لگن لگا ہوا ہو، پیار کی اگنی اس کے کلیجے میں جل رہی ہو، تو وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں وہ نماز چھوڑ دوں جس نماز سے میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک سے محرومی رہ جائے۔ مگر بابا ہم ہیں آج کی پیداوار، ہمارے پلے تو کوئی بات پڑتی ہی نہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حج ہر عبادت افضل ہے، ان میں نماز افضل ہے، مگر روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے،
زکات بھی فرض ہے، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ قرۃ عین فی الحج، حج میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ قرۃ عین فی الصوم، روزے میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہیں، یا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ قرۃ عین فی الزکات، زکات میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نہیں، فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک۔ ہم علماء کرام تشریف فرمائے، ان سے پوچھئے صحائح ستہ کی جتنی حدیثیں ہیں اور باہر کی ساری احادیثوں میں سے کوئی ایسی حدیث مجھے دکھاؤ جس میں میرے نبی نے فرمایا ہو قرۃ عینی فی الحج، حج میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نہیں فرمایا۔ حالانکہ حج بہت مشکل عبادت ہے، آج کل حج میں بڑے مشکلات ہیں، بہت مشکل عبادت بنی ہوئی ہے۔ ارے صفا سے مروہ تک دوڑایا، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگوایا، مینا میں پہنچ کے کنکری پھینکوایا، 3 شیطان کو پٹوایا، حجر اسود کو چموایا اور مینا کے پتھر کو پٹوایا۔ یا اللہ کے رسول یہ کیا کہ حجر اسود کو چومو اور مینا میں جو پتھر ہے اس کو مارو؟ یا اللہ کے رسول پتھر تو دونوں ہیں، پھر سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے، کسی کو چموایا جا رہا ہے، کسی کو پٹوایا جا رہا ہے۔ تو جواب ملا کہ سن، جو پتھر میرے نبی کو پسند ہے اسے چومنا ہوگا، اور جو رسول کو ناپسند ہے اسے مارنا ہوگا، اسے مارنا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی میرے نبی نے نہیں فرمایا حج میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اور میں بول چکا ہوں کہ کوئی ارب پتی کھرب پتی جب زکات نکالتا ہے نا، جب 50-60 لاکھ روپیہ زکات نکلتا ہے تو زکات بعد میں نکلتی، کلیجہ پہلے نکل آتا ہے۔ اس احساس کو بھی دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا کہ قرۃ عین فی الزکات، زکات میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نہیں فرمایا۔ اور نماز میں نہ حیرانی ہے، نہ پریشانی ہے، نہ قربانی ہے، نہ ویرانی ہے، صرف ایک لوٹا پانی ہے۔ اتنی آسانی کو نبی نے فرمایا کہ نماز میں میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ آخر کیوں؟ تو جب ہم نے پتہ لگایا تو ذہن متقدم رہ گیا کہ دیکھو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو، دنیا کا بھوگول، یہاں پہ مان لو اوقات مکروہہ ہے، مانتا ہوں، مگر ایران میں اوقات صحیحہ ہے، اور اگر ایران میں اوقات صحیحہ ہے تو عرب میں اوقات صحیح ہے۔ تو یہ دنیا گول ہے، تو کہیں پہ دن ہے، کہیں پہ رات، اسی ایک ہی ٹائم پر کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں فجر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ نماز سے کوئی وقت خالی نہیں ہے، نماز سے کوئی گھڑی خالی نہیں ہے، نماز سے کوئی لمحہ دن کا اور رات کا خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا گول ہے، آدھے سورج اگر ادھر ہے تو اس طرف اجالا ہے، اس طرف اندھیالا ہے، آدھی دنیا میں روشنی، آدھے میں اندھیرا، تو جہاں اندھیرا ہے وہاں رات کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں اجالا ہے وہاں دن کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں فجر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، نماز سے کوئی گھڑی، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، اور جب نبی نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رسول کو چاہنے والے خدا نے، رسول کو چاہنے والے خدا نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، جب نماز میں تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اے رسول، میں سورج کا ایسا سسٹم بنا دوں گا کہ دنیا میں آپ کے لیے ہر وقت نماز پڑھی جائے، ہر گھڑی نماز پڑھی جائے، ہر لمحہ نماز پڑھی جائے، اور اے رسول اس نماز کے ذریعے آپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے دوست یہ نماز ہے، نماز میں بڑی آسانی ہے، نماز میں یہ اصالے مال نہیں ہے، مگر نماز میں کمال ہی کمال ہے، سبحان اللہ سبحان نماز میں بے شمار کمال ہے. ابھی اگر تم یہ سوچ لو کہ نماز ایک بار اپنے ذہن سے ذرا سنجیدگی کی دنیا میں اتر کے میرے سنی بھائی سوچو کہ یہ نماز آتی کہاں سے ہے، آئی کہاں سے. ذرا توجہ لیجئے کہ نماز یہ ملی ہم کو، آئی کہاں سے. میرے رب نے میرے لیے نماز عطا کی، اور وہ بھی دینے والا خدا، لانے والے مصطفیٰ. اللہ سبحان اللہ. کیا قسمت ہے سنیو کہ دے رہا ہے پروردگار، لا رہے ہیں محبوب پروردگار. اللہ سبحان اللہ. یہ نماز اہم العبادت ہے، نماز افضل العبادت ہے، اور نماز یہ آئی کہاں سے. تو آپ غور کیجئے کہ معراج کی رات ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں کی بارات ہے، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی ذات. اب وہ کیا ہوا آپ تو بہت مشہور واقعہ ہے، بار بار سن چکے ہیں، مگر تھوڑی سی روشنی چھڑکنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم قرب خدا سے 50 وقت کی نماز لے کر کے چلے. راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھتے رہے، ملاقات ہو گئی، بڑی دیر تک رخ وضحا کی زیارت کرتے رہے، سبحان اللہ. دیکھتے رہے، میرے نبی کو دیکھتے رہے، اور جیسے اللہ کے نبی نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے روک لیا اور ارشاد فرمایا، سرکار آپ کے امت کے لیے خدا نے 50 وقت کی نماز عطا کی ہے، جو آپ کے امت پر بہت بھاری ہے، سب نہیں بڑھیں گے. سرکار قیامت تک کے لیے ہے، 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، سب نہیں بڑھیں گے. بتاؤ آج سب پڑھتے ہیں؟ آج سے کئی ہزار کئی سو سال پہلے حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، سب نہیں پڑھیں گے. جب موسیٰ کلیم اللہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے علم غیب کا کیا عالم ہے؟ اللہ سبحان اللہ. سب نہیں بڑھیں گے. اور آئے جیسے ہی امت کی غربتی اور کمزوری کا خیال میرے نبی کو دلایا گیا، میرے نبی واپس ہو اور گئے قرب خدا میں. تو اب وہ آپ نے سنا ہوگا، جب گئے تو 50 کو 45 کیا، پھر گئے 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5، 5 پہ آگے نماز رک گئی. پھر بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے، سرکار اب بھی بہت ہے، اب بھی بہت ہے. کچھ لوگ تو بیٹھے سوچ رہے، ایک بار کاش رسول پاک اور تشریف لے گئے ہوتے تو یہ بار بار، کاش ایک بار. مگر اللہ کے رسول سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا، سرکار ابھی بہت ہے. مگر میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ کے کلیم، گرامر پڑھنے والوں کے یہ لفظ حوالے کرنا چاہوں گا، اے اللہ کے کلیم، میری غیرت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اب اتنی سی نماز کو کم کرانے کے لیے پھر خدا کی بارگاہ میں جاؤں. توجہ دیجئے گا، نماز کی عادت وہیں پہ ٹھہر گئی، غیرت مصطفیٰ جہاں پہ ٹھہر گئی، میرے نبی کی غیرت جہاں پہ ٹھہر گئی، نماز کی عدد وہیں پہ ٹھہر گئی. میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ گناہگار نے عریضہ پیش کیا، سرکار آپ کی امت یہ نہیں ہے اور آپ کی امت کے لیے یہ نماز نہیں، پھر آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ نماز 50 وقت کی لاویں میرے نبی یا 60 وقت کی، آپ سے اس سے کیا؟ 5 وقت کی ہو یا 50 وقت کی، آپ سے اس سے کیا تعلق؟ تو بولے بہت بڑا تعلق ہے، سن میرا فائدہ ہے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا سرکار آپ کا فائدہ؟ بولے ہاں اس میں تیرا بھی فائدہ ہے، مجھ گناہگار کا فائدہ. اے اللہ کے کلیم اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو بولے دیکھ میری قسمت میں دیدار خدا نہیں، میں دیدار خدا میری قسمت میں نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا. میں بار بار کہتا رہا
کہ لن ترانی ربی ارنی اے اللہ مجھ کو نظر آ جا، مجھ کو نظر آ جا، اور جواب آتا تھا لن ترانی تم دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ جب یہ کہتے اے اللہ مجھ کو دکھا نظر آ جا، اور یہ فرماتے مجھ کو نظر آ جا، آواز آتی لن ترانی تم دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے پوچھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرما دیا تھا دیکھ نہیں سکتے تو چپ کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ تو بار بار فرماتے ہیں مجھ کو دکھا، آواز آتی ہے نہیں دیکھ سکتے، دکھا نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ایک بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ نہیں دیکھ سکتے تو چپ ہو جانا چاہیے، یہ بار بار کیوں فرما رہے ہیں مجھ کو دکھا، مجھ کو دکھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ارے میں جانتا ہوں کہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں جانتا ہوں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں دکھا نہیں سکتا، یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں دکھا نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے دیکھ نہیں سکتا مگر دکھا، میں مانتا ہوں کہ میں دیکھ نہیں سکتا مگر مجھ کو نظر آ۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے دیدار خدا میری قسمت میں نہیں ہے۔ بول جب نبی نماز کو کم کرانے کے لیے جائیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو، اور جب واپس آئیں گے تو میں کس کو دیکھوں گا؟ نبی کو۔ تو جب نبی کم کرا کے آئیں گے میں ان کے حضور میں رہوں گا تو کانوں سے تو نبی کی آواز سنوں گا مگر نگاہوں سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، سبحان اللہ سبحان۔ ایک نادیدہ ذہن دریدہ آدمی کھڑا ہو گیا حضرت، تو وہ کہنے لگا سبحان رضا اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ بولا نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے تو نے کہہ دیا؟ کہا دیکھو نا نبی گئے تو ایک بار 50 تو ملی مگر گئے تو 50-45 ہوئی، پھر گئے تو 45-40 ہو گئی، پھر گئے تو جو ہے 40-35 ہوئی۔ اگر نبی کو معلوم ہوتا کہ یہ لاسٹ میں کتنی بچے گی تو یہ بار بار آنا جانا کیوں؟ ایک ہی بار میں اللہ کے رسول فرما دیتے اے اللہ یہ بار بار دوڑاتا کیوں ہے؟ لاسٹ میں تو دینا 5 ہی ہے۔ لفظ کو دیکھیے گا، لاسٹ میں تو 5 ہی ملنی ہے تو ڈائریکٹ 5 کر دینا، ڈائریکٹ 5 کر دے، یہ بار بار دوڑاتا کیوں ہے؟ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو بھی علم غیب نہیں تھا، اگر جانتے تو ڈائریکٹ کم کروا لیتے۔ تب سنی بولا کہ اس واقعے سے معاذ اللہ ثابت ہو رہا ہے کہ خدا بھی عالم الغیب نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سنی بولا اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے خدا بھی عالم الغیب نہیں۔ کہا یہ کیسے؟ کہا دیکھنا نبی نہیں جانتے تھے کہ مجھے پانا کتنا ہے، خدا تو جانتا تھا کہ مجھے دینا کتنا ہے۔ اگر نبی نے کم نہیں کروایا تو خدا ہی ڈائریکٹ 50 کو 5 کر دیتا، مگر یہ تو ایک بار میرے نبی گئے تو 50 کو 45، پھر گئے تو 45 کو 40۔ تو اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے خدا بھی عالم الغیب نہیں۔ تب وہ بولا نہیں دھیرے دھیرے گھٹانا اس میں اللہ کی حکمت ہے، دھیرے دھیرے گھٹانا اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تب سنی بولا دھیرے دھیرے گھٹوانا رسول اللہ کی مصلحت ہے، میرے نبی کی مصلحت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے اور مصلحت کیا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، میں بتاؤں گا۔ وہ خدا کی حکمت یہی ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دیدار خدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو معلوم تھا کہ میرے قسمت میں ڈائریکٹ دیدار خدا نہیں ہے، ڈائریکٹ دیدار خدا میری قسمت میں نہیں ہے۔ ایک بار میں نے خدا کو دیکھا، وہ بھی تور کے وسیلے سے،
توجہ دیجئے گا، وہ بھی ذات کی تجلی نہیں تھی، صرف صفت کی تجلی، خدا کے صفت کے تجلی کو حضرت موسیٰ نے ایک بار دیکھا طور پر، وہ بھی طور کے وسیلے تھے، مگر خدا نے کرم کیا حضرت موسیٰ پر کہ آج مصطفیٰ کے جو ہے حضرت موسیٰ میرے جلووں کو دیکھیں گے مصطفیٰ کے نور کے وسیلے سے، نبی کے نور کے وسیلے سے۔ اب وہ کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے گھٹوانے میں میرے نبی کی حکمت اور خدا نبی کی مصلحت اور خدا کی حکمت یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میں شب معراج میں فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے نبی کو لاؤ، رف رف رہے، براق رہے، فرشتوں کی بارات رہے۔ یہ میرے نبی کے سفر معراج میں جانے کی ضروریات میں سے نہیں تھے، رف رف اور براق یہ سب ضروریات نبی میں سے نہیں تھے سفر کے، بلکہ نبی کے شان و شوکت کے لیے تھا، اظہار شان و شوکت کے لیے۔ ورنہ توجہ دیجئے گا، ورنہ جو رسول ایک بار خدا کے بلانے پر گیا، ایک بار خدا کے لے جانے سے گیا، اور میرا نبی 9 بار کم کرانے کے لیے خود جا رہا ہے، خود جا رہا ہے۔ تو جب گئے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے نبی اور اوپر گئے قربت کے لیے، معراج شروع ہوئی قربت کے لیے، اللہ کے رسول پہلے آسمان پر گئے خدا کی قربت کے لیے، دوسرے پر گئے قربت کے لیے، تیسرے پر گئے قربت کے لیے، چوتھے پر گئے قربت کے لیے، عرش اعظم پہ پہنچے قربت کے لیے، اور عرش اعظم سے مکہ تک گئے قربت کے لیے، سدرہ تک پہنچے قربت کے لیے، دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او ادنا تک گئے قربت کے لیے۔ نبی قرب خدا میں گئے قربت کے لیے، مگر میرے دوست اس نبی کا دامن مت چھوڑنا، گھر چھوٹ جائے پرواہ نہیں، بیوی بچے چھوٹ جائے پرواہ نہیں، اولاد چھوٹ جائے پرواہ نہیں، مگر اس نبی کا دامن مت چھوڑنا۔ وہ رسول ایک بار قرب خدا میں گیا، خدا کی قربت کے لیے 9 بار جا رہے ہیں مصطفیٰ اپنی امت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9 بار جا رہے ہیں نبی کے اپنی امت کے لیے۔ تو میرے دوست یہ وہ نماز ہے جو اہم العبادت ہے، یہ نماز وہ ہے جو افضل العبادت ہے، یہ نماز وہ ہے جو ہمیں طریقے بندگی دیتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو ہمیں سلیقے زندگی بخشتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نماز بہت آسان ہے، نماز میں بہت آسانی ہے۔ نماز میں کیا بولوں حضرت، نماز میں کتنی آسانی ہے، نماز میں اتنی آسانی ہے، اتنی آسانی ہے کہ نماز پڑھنا تو عبداللہ ابن ابی کو بھی آتا تھا۔ نماز میں اتنی آسانی ہے، نماز میں بہت آسانی ہے۔ گئے وضو کیا، 10 منٹ میں نماز سے فارغ ہو گئے۔ نماز میں بہت آسانی ہے، بہت آسانی، اتنی آسانی کہ نماز پڑھنا تو یزید کو بھی آتا تھا، مگر بچانا امام حسین کو آتا تھا۔ نماز پڑھنا تو خارجی بھی جانتے تھے، مگر بچانا مولا علی کو آتا تھا۔ نماز کا پڑھنا تو رافضیوں کو بھی آتا تھا، مگر بچانا صرف حضرت امیر معاویہ کو آتا تھا۔ میں نماز پڑھنا تو امام احمد بن حنبل کو بھی آتا تھا، مگر نماز کا پڑھنا تو مامون کو بھی آتا تھا، مگر بچانا امام احمد بن حنبل کو آتا۔ میں کھل کے بولتا ہوں کہ نماز کا پڑھنا تو یہ لوگ بھی جانتے ہیں، مگر نماز کا پڑھانا صرف جماعت سنیت کو آتا ہے۔ نماز کا پڑھنا سب کو آتا ہے، مگر بچانا صرف اہل سنت والجماعت کو آتا ہے۔ اس لیے کہ جس نماز میں جو نماز میں عشق ہوگی وہی نماز مقبول عبادت ہوگی۔ آپ نماز پڑھ رہے، نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے، نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز نہیں ہو سکتی ہے، نبی کے خیال اگر نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بولتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہ آنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کا خیال ہو گیا تو
تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر اللہ ہے اور غیر اللہ کا خیال نماز میں آ گیا, نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ نماز میں خیال نبی کا آئے کیسے نہ؟ نبی کا خیال نماز میں کیسے نہ آئے؟ یہ اسمبھو ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نماز دیکھو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ورکعو, رکو کرو. اب رکو کیسے کریں ہم نہیں جانتے تھے, اس کا طریقہ نبی نے بتایا ہے. وسجدو, سجدہ کرو, اب اس کا طریقہ ہم نہیں جانتے تھے, میرے نبی نے دیا ہے. وقیامو, قیام کرو, اب قیام کیسے کیا جائے اس کا طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے. تو جب نبی نے بتایا تو نبی کی ادا بھی شامل رہی ہوگی اس صلاۃ میں, اس ارکان نماز میں نبی کی ادا بھی شامل رہی ہوگی. مثال کے طور پر میں تقریر کر رہا ہوں, اور جب تقریر کرتے ہوئے آپ لوگ میری نظروں پر, بالکل میرے جسم پر آپ کی نظریں ٹکی ہوئی ہے, میری آواز کے ساتھ ساتھ میرے حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب صبح آپس میں گفتگو کریں گے تو یہ آپس میں یہ بھی کلام کریں گے کہ مولانا جب تقریر کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ اٹھانے کا انداز ایسا تھا, ان کے بولنے کے طریقے ایسے تھے. تو جب یہ گفتگو کریں گے تو میرا خیال آئے گا کہ نہیں, میرا تصور آئے گا کہ نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی تو ہم کر رہے ہیں جو طریقہ نبی نے بتایا ہے. اسی طریقے پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, کان تک ہاتھ لے جاتے ہیں, تو یہی طریقہ نبی نے بتایا, اور اسی کو جب ہم نقل میں لاتے ہیں تو نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب قیام کرتے ہیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ ارے وہ تیری نماز ہوگی کہ جس میں جانور کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی. مگر ایک سنی جب امامت کے مصلے پر, نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے ساتھ گویا نماز ہو رہی ہے اور مصطفیٰ پر درود و صلات ہو رہی ہے. نماز پڑھتا ہے, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہ وہ نماز ہے. اے سنیو, تم نماز سے پیچھے کیوں ہو؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج سے تم وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے, بلکہ جو ہماری نمازی پچھلی لائف میں قضا ہو گئی اس کو ادا کریں گے. تو تمہارے لیے خوشخبری ہے, بہت اچھی خوشخبری ہے. بتاؤں, خوشخبری یہ ہے کہ نماز پڑھو 5 ٹائم, ثواب لے جاؤ 50 ٹائم. نماز پڑھو 5 ٹائم, ثواب ملے گا 50 ٹائم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کی بات ہے. کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ 5 دن کام کرا کے 50 دن کی تنخواہ دے, 5 مہینہ کام کرا کے 50 مہینے کی تنخواہ دے, 5 سال کام کرا کے 50 سال کی تنخواہ دے؟ بولے میرا تو بھٹا بیٹھ جائے گا, مارکیٹ میں تالا لگ جائے گا, ڈپارٹمنٹ فیل ہو جائے گا. تو پھر اے اللہ, تو نے ایسا کیوں کیا کہ ہم نماز پڑھیں 5 ٹائم اور تو ثواب دے رہا ہے 50 ٹائم؟ آخر کیوں؟ ہم نماز 5 ٹائم کی پڑھیں تو ہمیں ثواب بھی 5 ٹائم کی ملنی چاہیے, مگر ہم نماز 5 ٹائم کی پڑھیں اور ثواب مل رہا ہے 50 ٹائم. ایسا کیوں؟ تو رب کی مشیت نے فرمایا, اے بندے میرے حبیب کو دیکھ لے, حبیب کو دیکھ لے. میرے نبی نے مجھ سے نماز کو کم کرایا, میں نے نماز کو کم کر دیا. ارے ثواب کہاں کم کرایا ہے جو ثواب کو کم کر دوں؟ جب ثواب کو کم نہیں کیا ہے تو لے جاؤ, نماز پڑھو 5 ٹائم, ثواب دے رہے 50 ٹائم. انشاءاللہ آپ یہ تہیہ کر کے آج کے اس مجلس سے اٹھیں کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے, تو انشاءاللہ العزیز ایک وہ دن تمہارے زندگی میں آنے والا ہے کہ دنیا کی کوئی گرمی تمہیں پگھلا نہیں سکتی. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم گناہگاروں کو صوم و صلات کا پابند بنائے, نبی کی محبت میں سلائے اور نبی کی محبت میں اٹھائے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً, مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے شہنشاہ
مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر بت شکن آیا یہ کہہ کر منہوں کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر منہوں کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ تشریف رکھتے ہیں آپ حضرات۔ تو سب دعا مانگ لیجیے گا ممتاز کی، دعا آپ بھی مانگ لیجیے گا تھوڑا سا، ممتاز کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، نام نہیں پتا۔ الفاتحۃ الی روح النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ملکہ بادشاہ پروردگارہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا الہ العالمین، اتنے ساعتوں میں جو کچھ تیرے حبیب کا ذکر خیر ہوا، اس میں قصداً سہون لغزش خطائے ہوئی، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ
جھکے ہوئے دل کی فریاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے ربوبیت کے صدقے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مقدس اہل بیت، ازواج طاہرہ، صحابہ کرام، شہداء کرب و بلا، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین، اولاد رسول اللہ، انصار رسول اللہ، مہاجر رسول اللہ، اقارب رسول اللہ، قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ اے اللہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بعد این تمام مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات کے روح کو نظر ہے مولا شرف قبولیت سے مشرف فرما۔ اے اللہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ذریعہ نجات باعث ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ منبر رسول سے جو بھی باتیں نکل رہی ہیں حق و صداقت کی روشنی میں، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ آنے والے سال میں پھر ہم گناہگاروں کو مجلس حسین کے انعقاد کی تو نے توفیق بخشی ہے۔ الہ العالمین دل کے جذبوں کے ساتھ عشق حسین کو اپنے سینے میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول پاک صاحب لولاک کے مقدس نواسے کے ٹپکتے ہوئے کربلا میں لہو کا واسطہ ہمارے منبر پاک سے نکلتی ہوئی آواز ہر حاضرین کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس منبر پاک کے انعقاد اور ذکر امام حسین، مجلس حسین کے صدقے سے اے اللہ ہم میں کوئی بیمار ہو تو اسے بیماری سے تو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص الخصوص ہمارے ممتاز بھائی کی بیٹی جو ہاسپیٹل میں ہے، اے اللہ موت کے قریب زندگی سے دور نرغے میں پھنسی ہے، الہ العالمین اسے اس کی زندگی واپس فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے کرم فرما دے، اس پر نظر قدرت فرما دے، اے اللہ اسے شفائے کاملہ و عادلہ عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے اس کو صحت توانائی عطا فرما۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم میں کوئی پریشان حال ہو تو اسے پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ ہم میں سے کوئی بارے قرض کے تلے دبا ہو تو قرض کے بوجھ سے تو اسے راحت عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص دنیا میں جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ کے مراکز ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اے اللہ تو ان کے حفاظت فرما۔ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، علماء کرام کی عزت و آبرو کی، سارے امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حق بولنے کی اور عوام کو حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری سنت اہل والجماعت کے جماعت کو تو ایک بنا دے اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے نواسے رسول کے صدقے سے اپنے دعاؤں میں، التجاؤں میں تیرے کرم کی بھیک طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہگاری کو نہ دیکھ، اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ جن جن مدرسوں کے ذمہ داریوں کو عوام الناس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے یا ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، الہ العالمین تو ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی غائبانہ امداد فرما۔ اے اللہ ان کے بازوؤں میں تو طاقت و قوت عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل بالخصوص ہمارے الحاج محمد مشتاق صاحب قبلہ کو تو شفائے کاملہ و عادلہ عطا فرما۔ اپنے نبی کے صدقے ان کو صحت و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بزرگی اور برتری عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے ہم میں سے کوئی بھی تمنا جائز لیے اس محفل پاک میں بیٹھا ہو تو اس کی حاجت کو تو پوری فرما دے، مقصد اصلی کو تو قبول فرما لے۔ ہم گناہگار سہی تو ان میں سے جو تیرا نیک بندہ ہو اس کے صدقے سے ہماری دعا کو تو مستجاب الدعوات بنا لے۔ اے اللہ اس محفل پاک میں جن جن لوگوں نے جن جن قسموں سے حصہ لیا ہے، اے اللہ ان میں سے
کسی کے پاس اگر کوئی دنیاوی پریشانی ہو، رحمت عالم کے نواسے کے صدقے سے دنیاوی نجات، دنیاوی آفتوں سے تو نجات اور راحت عطا فرما۔ اس مجلس میں جن جن لوگوں نے شرکت لی ہے اے اللہ سب پر تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، وہ آفات ارضیہ و آفات سماویہ سے محفوظ و مامون فرما، سنت و شریعت کا پابند بنا، وقت اخیرہ میں رسول پاک کا کلمہ زبان پر ورد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ تمام حضرات تبرک لے کر جائیں، اور انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء فوراً اس جگہ پر جلسے کا انعقاد ہوگا۔ تمام حضرات سے التماس ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ جن حضرات کو ان بیانات کی کیسٹیں درکار ہیں، آج اور کل کے بیانات کی جن لوگوں کو کیسٹیں چاہیے وہ مسجد حکیم ابو میاں کے مؤذن صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ جن حضرات کو کیسٹ کی ضرورت ہو وہ بیان کی کیسٹ مسجد حکیم ابو میاں کے مؤذن صاحب شاہجہاں صاحب کے پاس سے حاصل کر لیں۔ کل وقت کا خاص خیال رکھیں۔